مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن خزي عن أمارة بن الكعكار عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واجب التکریم شیوخ و اساتذہ عزیز طلبہ اور حاضرین مجلس، آج اللہ کے فضل و کرم سے
آپ بخاری شریف کی آخری حدیث پر درس سماعت فرما رہے ہیں۔ آخری باب کے الفاظ اور حدیث پاک کے الفاظ آپ نے سماعت فرمائے، اور اس کتاب کو جنہوں نے تصنیف کیا ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جوفی بخاری۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے والد جو اسماعیل تھے ان کے دادا مغیرہ نے بخارا کے والی تھے حضرت یمان جوفی، ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ جوفی کہلائے۔ یعنی آپ کی دو نسبتیں ہو گئیں، ایک تو وطن بخارا کی وجہ سے اور دوسرا ولائے اسلام کی وجہ سے۔ اور امام صاحب 13 شوال بروز جمعہ سن 194 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات ہے عید الفطر کی رات بروز ہفتہ سن 256 ہجری، اور امام صاحب نے 13 دن کم 62 سال کی عمر پائی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھوٹی عمر کے تھے، بینائی سے محروم ہو گئے۔ والدہ بڑی پریشان کہ اللہ پاک سے کس مقصد کے لیے لیا تھا، بیٹا بینائی سے محروم ہو گیا، اب ماں نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا۔ دن کو بھی دعائیں ہو رہی ہیں، رات کو بھی ہو رہی ہیں، رات بھی عبادت ہو رہی ہے، دعائیں چل رہی ہیں۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور بتایا کہ خاتون، اللہ پاک نے تیری دعاؤں کو شرف قبولیت سے بخشا ہے، اور اللہ پاک نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ محدثین کی مجلس میں انہوں نے آنا جانا شروع کیا۔ چھوٹی سی عمر ہے 11 سال، امام داخلی کی مجلس ہے، اور استاد محترم سند بیان کر رہے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، مجلس میں سے چھوٹا سا بچہ بول پڑتا ہے کہ استاد صاحب، ابو زبیر ابراہیم سے کوئی روایت نہیں کرتا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا استاد صاحب، کہتے ہیں میں نے کہا کہ گھر جاؤ اور پھر جو کتب ہے آپ کی وہاں جا کر دیکھ لو۔ گھر گئے اور پھر آئے کہ بیٹا بتا سند کس طرح، کہنے لگے کہ سفیان، وہ آگے الزبیر وَهُوَ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ سن کہتا ہے، اور پھر بچے کے کہنے پر انہوں نے اپنی تصحیح کر لی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ استادوں کی نظروں میں بھی بڑے مقبول تھے۔ ایک استاد تھے
امام قتیبہ بن سعید ان کی مجلس سے امام بخاری کا تذکرہ ہوتا ہے. انہوں نے سر جھکا لیا اور پھر سر اٹھایا, کہنے لگے یا ہؤلاء نظرت فی الحدیث ونظرت فی الرأی جالست الفقہاء والزہاد والعباد ما رأیت منذ اکلت مثل محمد بن اسماعیل البخاری. کہنے لگے کہ میں نے حدیث کو بھی دیکھا ہے, میں نے رائے پہ بھی غور کیا ہے, اور میں مجلسوں میں گیا ہوں مختلف قسم کی, اور میں فقہاء کی مجلس کے اندر بھی گیا, اور میں نے زاہدوں کی مجلس کے اندر بھی گیا, اور میں عبادت جو گزار ہوتے ہیں ان کی مجلس کے اندر بھی گیا, لیکن جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے محمد بن اسماعیل جیسا طالب علم کوئی نہیں دیکھا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قتیبہ بن مسلم. امام بخاری کے ایک استاد ہیں محمد بن بشار, اور امام بخاری کے متعلق اپنے شاگرد کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ھذا افقہ خلق اللہ فی زماننا, کہ ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ اگر فقیہ ترین ہے تو محمد بن اسماعیل کا ہی نام آتا ہے. معلوم ہونا چاہیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے 1080 اساتذہ ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے 1080 اساتذہ ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے کم تر نہیں سمجھا. اپنے مقابلے میں آپ نے جو میرے سامنے ہوتا تھا اپنے آپ کو کبھی بھی میں کسی سے کم تر حقیر نہیں سمجھا, سوائے علی بن مدینی کے, یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دل و دماغ پر اگر علم کی چھاپ لگی ہے تو وہ علی بن مدینی تھے. اور علی بن مدینی کے سامنے ان کے شاگرد امام صاحب کی یہ بات پیش کی جاتی ہے تو علی بن مدینی کیا کہتے ہیں؟ ضرور قولا ہوا مارا مثلا. امام بخاری کے اس بات کو چھوڑو, اس جیسا تو امام جنے ہی نہیں ہے. ہوا مارا مثلا, اس نے تو اپنے جیسا دیکھا ہی نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں. ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں, امام خزیمہ, کہ آسمان کی چھت کے نیچے محمد بن اسماعیل جیسا کوئی فقیہ ہے ہی نہیں ہے, کوئی محدث ہی نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تمام اقوال کا نچوڑ پیش کر دیا ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل البخاری جابر الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیث. کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل حافظے کا پہاڑ تھے. محمد بن اسماعیل حافظے کا پہاڑ تھے اور فقہ الحدیث میں دنیا کے امام تھے. سارے اقوال کا نچوڑ ہی پیش کر دیا ہے کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث. اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ جامع تصنیف کرتے ہیں, کتاب تصنیف کرتے ہیں. کیا وجہ بنی تھی, کیا اسباب تھے؟ امام بخاری کے دور کے اندر بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے تھے. کہیں تھا فتنہ معتزلہ کا, کہیں تھا فتنہ جہمیہ کا, اور کہیں تھا فتنہ مرجیہ کا, اور کہیں فتنہ خوارج کا, اور کہیں یہ فتنہ تھا تکفیر کا, یعنی بات بات پہ کسی کو کافر بنا دینا, اور کہیں تھا فتنہ تقلید کا, اور کہیں تھا فتنہ انکار حدیث کا. ان حالات کے اندر امام بخاری کے ایک استاد سے امام اسحاق بن راہویہ مجلس لگی ہوئی تھی. انہوں نے ایک رائے پیش کی کہ اس دور کے اندر
अहादीस के जखीरे पे जमा हो चुके थे, लेकिन उन किताबों के अंदर सही और गैर सही हर किस्म की अहादीस थी। उन्होंने मशवरा दिया कि सही अहादीस पर मुश्तमिल एक किताब होनी चाहिए जो काबिल अमल भी हो, वाजिबुल अमल भी हो। कहते हैं इसहाक बिन राहवैह ने इमाम बुखारी को भी मशवरा दिया। कहते हैं उस वक्त मेरे दिल के अंदर ये बात बैठ गई कि ये काम मैं जरूर करूंगा। ख्वाब ये देखते हैं, हाथ में पंखा है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है और आपकी तलाब पर मक्खियां बैठी हुई हैं और पंखे के जरिए वो मक्खियों को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दूर कर रहे हैं। मुहद्दिसीन से ये पूछा, ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो मंसूब जो झूठ है ना, आप वो दूर करेंगे। कहते हैं मेरे दिल के अंदर फिर बात बैठ जाती है। मैंने पक्का इरादा कर लिया जामे को तस्नीफ करने का, किताब तस्नीफ करने का। और इमाम साहब किताब भी तस्नीफ करते हैं। नाम क्या रखते हैं? नाम रखा, किताब का नाम है हमारे सामने रुफियान के अंदर तो ये ना सही बुखारी, नाम इसका मुकम्मल ये है अल जामिउ सहीहुल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये किताब का नाम है और इस किताब को ये शर्फ हासिल है कि ये सबसे पहली किताब है जिसके अंदर इमाम साहब ने सही अहादीस दर्ज की हैं। वरना इससे पहले भी अहादीस के बड़े बड़े ज़खीरे मौजूद थे, लेकिन उसमें सही अहादीस भी थी और दूसरी भी हर किस्म की अहादीस थी। लेकिन सबसे पहले दावा जिसने किया वो इमाम बुखारी थे कि इस किताब के अंदर मैं कोई हदीस दर्ज करूंगा जो सही होगी। और फिर नाम के अंदर भी सही का लफ्ज शामिल किया, अल जामिउ सही, वो हदीस जो सही होगी। नाम के अंदर भी सही के लफ्ज को शामिल किया और उसके बाद फिर रील चल निकलती है। इमाम मुस्लिम ने भी किताब लिखी, इमाम इब्न सगन ने भी किताब लिखी, इब्न जरूद ने भी किताब लिखी और फिर सब ने अपनी अपनी किताबों का नाम सही रखा, यानी नाम के अंदर भी सही के लफ्ज को उन्होंने शामिल किया। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये जब कहते हैं जब भी मैं कोई हदीस दर्ज करता तो कहते हैं पहले मैं वुजू करता था, 2 नफल अदा करता था और फिर मैं दुआ इस्तिखारा करता था। गोया अल्लाह पाक से ये मशवरा करता था, ऐ अल्लाह पाक जी ये हदीस जो है मेरे इल्म के मुताबिक सही है, ऐ अल्लाह तेरे इल्म के मुताबिक यदि सही है तो मुझे इस किताब में दर्ज करने की तौफीक अता फरमा दे। और कहते हैं जब तसल्ली हो जाती फिर मैं उस हदीस को इस किताब की जीनत बनाता था। यही वो किताब है। एक मुहद्दिस से अबू अतिया अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस किताब को 700 मरतबा पढ़ा है। इस किताब को 700 मरतबा पढ़ा है। ओए हम तो 1 मरतबा पढ़ लेते हैं ना, 1 मरतबा पढ़ ली सनद हासिल करने के लिए और उसके बाद हम हाथ भी नहीं निकालते। 700 मरतबा पढ़ी। और एक इमाम बड़े मशहूर इमाम मोहम्मद बिन याकूब कामूस के मुसन्निफ लुगत के इमाम थे। उन्होंने इस किताब को 50 मरतबा पढ़ा और ये मतलब नहीं उनको किताब आती ना थी। और लेकिन बात ये असल वजह ये है, इस किताब के अंदर जितने हकायक हैं, इस किताब के अंदर जितनी फिक़्ह बयान हुई है और इस किताब के अंदर जितनी बसीरत बयान हुई है और इस किताब के अंदर जितने मसाइल बयान हुए हैं, गोया कि उसको समझने के लिए और लुगत के इस जैसे इमाम को भी 50 मरतबा पढ़नी पड़ती है। क्या वजह क्या है? एक रिवायत बुखारी के अंदर भी है, एक रिवायत दूसरी किताबों के अंदर भी है। रावी एक, अल्फाज एक, मतन एक,
مفہوم ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ بخاری کو ترجیح کیوں حاصل ہے؟ بخاری کی روایت کو ترجیح کیوں ہے؟ اس وجہ سے ترجیح ہے کہ بخاری کو ترقی امت حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم شریف کو بھی ہے۔ اگر کوئی روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے تو سونے پہ سوال۔ تشہد کے بعد میں ہم پڑھتے ہیں کہ تشہد کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہیں، اور تشہد کے الفاظ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہیں، تشہد کے الفاظ حضرت عمر بن خطاب سے بھی مروی ہیں، اور شوافے نے لیا کن کے تشہد کے الفاظ کو جو عبداللہ بن عباس کے تھے، اور احناف نے لیا کون سے الفاظ، تشہد کے کون سے الفاظ جن کو بیان کیا ہے عبداللہ بن مسعود نے، اور عبداللہ بن مسعود کی روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، اور عبداللہ بن عباس کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے، اور پھر اختلاف ہے، اور افضل تشہد کون سا ہے؟ اختلاف ہے افضل تشہد کون سا ہے؟ یہاں پھر امام زیدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہو وہ راجح ہے تنہا مسلم سے، اسی وجہ سے اس کو ترجیح حاصل ہے۔ جو عبداللہ بن مسعود کے بیان کرتا یہ الفاظ ہے، اور پھر یہی یہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری، جامع صحیح کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز کی طرح وضاحت کرتا چلا جاؤں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے اصح کتاب الآثار ہے، وہ کون سی؟ جو امام محمد کی کتاب ہے، اور یہی کتاب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کہلاتی ہے۔ لیکن میں تھوڑی سی وضاحت ضرور کروں گا، یہ تو بات طے پا چکی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اگر صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف کا نمبر آتا ہے، اور پھر کتاب الاسحار کا نام کہاں سے آ گیا؟ کتاب الاسحار کا تجزیہ تھوڑا سا ہم کرتے ہیں کہ کتاب الاسحار کہتے ہیں کہ کتاب الاسحار کے اندر 70 سے 80% روایت جو ہے حماد بن ابی سلیمان سے ہے، اور امام احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آخری دور کے اندر حماد بن ابی سلیمان کا حافظہ مختلف ہو گیا تھا، آخری دور کے اندر ان کا حافظہ مختلف ہو گیا تھا۔ اگر حماد سے اگر روایت لے سفیان ثوری، یہ امام احمد بن حنبل یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر حماد سے اگر روایت لے سفیان ثوری، اگر حماد سے روایت لے حشام دستوائی، اگر حماد سے روایت لے شعبہ، تو روایت صحیح ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی روایت لے تو روایت صحیح نہیں ہوگی۔ اور پھر 70% روایت بالکل کمزور، اور پھر اس کے اندر دوسرے بھی راوی ایسی، مثلا امام بن مسلم اسماعیل بن محمد، یعنی اسماعیل بن مسلم، محمد بن ایوب، طریف بن سفیان، سعید بن زبان، کہتے ہیں محدثی یہ راوی جو ہے نا، راوی بہت زیادہ کتاب الاسحار کے اندر، اور محدثین کے نزدیک یہ جن کے بارے میں جن کا میں نے نام لیا ہے وہ بالاتفاق متروک اور کذاب راوی ہے۔ یہ متروک اور کذاب راوی، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے یہ سب سے اصح کتاب ہے۔ دیکھو متن کے اعتبار سے، متون کے اعتبار سے بھی بعض متن بھی ساقط اعتبار ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے ذرا پیش کرتا ہوں، ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک روایت ہے، امام محمد روایت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں سعید بن جبیر سے، سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو کتنی رکعتیں پڑی تھی؟ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑی تھی، میرے کہتے ہیں کہ
یہ کتاب الاسرار کی ایک مثال میں آپ کے سامنے ذرا پیش کر رہا ہوں کہ کتاب الاسرار کے اندر ہے کہ سرور کائنات نے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو 4 رکعتیں پڑھی تھی. اور میرے بھائیوں یہ بات بالکل غلط ہے. بخاری شریف کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے والے حضرت بلال تھے اور حضرت اسامہ تھے. اور عبداللہ بن عمر حضرت اسامہ سے پوچھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ وہ بتاتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھی تھی. اور میرے بھائیوں جتنی بھی دوسری امہات الکتب ہیں کسی کے اندر بھی ایسی بات ذکر ہی نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھی. صرف کتاب الاسرار کے اندر ہم پڑھیں گے متن بھی اس کے ثاقب الاعتبار. اور یہ بات واقعتاً درست ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اگر صحیح ترین کتاب ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. میرے طالب علم بھائیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع میں صرف احادیث کو جمع نہیں کیا. بات کو اب ذرا ہم یہاں سے ابتدا شروع کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر صرف کتاب کو جمع نہیں کیا بلکہ اس میں استخراج مسائل کو موضوع بنایا ہے. ایک باب قائم کیا, حدیث قائم کی اور پھر حدیث تحریر کرتے ہیں اور پھر کئی مسئلے اخذ کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر ایک نقطے پہ ہم ذرا بات کریں گے, وہ کون سا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے, اس بنا پر وہاں کوئی فیصلہ کن موقف اختیار نہیں کرتے. پھر دوبارہ میری بات ذرا سنیے. ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے اور امام صاحب اس مسئلے میں فیصلہ کن موقف اختیار نہیں کرتے کیونکہ اہل علم کے اختلاف کے پیش نظر امام صاحب جزم و وصول سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے بلکہ لوگوں پہ قارئین پہ چھوڑ دیتے ہیں, ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں جو مرضی فیصلہ کرے. حدیث ذکر کر دی, اختلاف ذکر کر دیا. اب اگر ایسے مسائل میں اجتہادی مسائل میں اگر تطبیق ممکن ہوتی ہے تو تطبیق بھی دے دیتے ہیں, لیکن ہم لوگ اجتہادی مسائل میں حد سے بڑھ جاتے ہیں. میں آج انشاءاللہ اپنے جو سلفی بھائی ہیں ان کے حوالے سے ذرا گفتگو ہوگی. یار اختلاف ممکن ہے, ایک مسئلے میں میرا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں اختلاف. اجتہاد ہے نا, اجتہاد ہے اور اجتہاد کرنا ثواب کا کام ہے. بات درست بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر غلط ہو جائے تو ایک نیکی ملتی ہے, اجر ملتا ہے. صحیح ہو جائے تو ڈبل اجر مل جاتا ہے اور اجتہاد کرنا چاہیے. لیکن اجتہاد کرتے کرتے اس معاملے کے اندر کہ لڑائی والا معاملہ نہیں بنا دینا چاہیے اور کسی پہ کفر کے فتوے صادر نہیں کرنے چاہیے, لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور کسی پہ کفر کے فتوے صادر نہیں کرنے چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کئی بھی جناب اس میں نیٹ کے اندر بھی کئی اختلافی مسائل ہوتے ہیں اور اپنے جذبات کا پھر اظہار کرتے ہیں لوگ, وہ فتوے دیتے ہیں بڑے بڑے سخت ترین, حتیٰ کہ کفر تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے. اور اس موضوع پہ ہم تھوڑی سی الحمدللہ گفتگو کریں گے. بات کو ذرا غور سے سمجھنا. کبھی آتا ہے جناب یہ جمہوریت کا معاملہ, یہ جمہوری سیاست میں جمہوریت کے اندر یہ حصہ لینا جائز ہے یا نہیں, یہ جمہوریت جو سیاست ہے اس کے اندر حصہ لینا جائز ہے یا نہیں. پہلے تو ہم کفر سمجھتے تھے نا, اور پہلے ایک گروہ کہتا ہے ہمارے اہل دین سی اور جناب یہ کفر ہے معاملہ, اس سے بچ کے رہنا ہے. لیکن وقتاً فوقتاً یہ معاملہ پھر ختم ہو گیا, اور وہ کفر والا یہ معاملہ ختم ہو گیا. اور پھر کبھی ہم یہ پڑھتے ہیں اور جب 10 محرم آتی ہے اور یزید کا معاملہ پھر شروع ہو جاتا ہے, گرما گرم بحثیں شروع ہو جاتی ہیں
ایک یزید رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اور دوسرا یزید لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور معاملہ افراط و تفریط میرے بھائیوں حد سے بڑھ جاتا ہے، معاملہ یہ حد سے بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے پہ الزامات کی بارش ہو جاتی ہے، کفر کے فتوے بھی لگ جاتے ہیں، اور جو یزید کو اور ڈانتی نہ مانے وہ خود ڈانتی، اور جو جہنمی نہ مانے وہ بھی جہنمی، وہ اس طرح کی اتنی سی سنگین ترین یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور 10 محرم کو کبھی یہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ 10 محرم ہے جی، ہاں جی 9 کا روزہ ہے یا 10 کا روزہ ہے، بڑی گرما گرم بحثیں ہوتی ہیں، اور پھر ماں ٹھیک ہے اتحاد ہونا چاہیے اور نقطہ نظر اپنا بھی ہونا چاہیے، ایک ہمارا بھی ہونا چاہیے، آپ کا بھی ہے، بھائی کا بھی ہے، لیکن معاملہ دوسری طرف نہیں جانا چاہیے، اور لڑائی کی طرف یہ معاملہ نہیں جانا چاہیے، اور جوتا اور بیٹھ کر پہننا چاہیے، کھڑے ہو کے پہننا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ ہمارے گھر میں مولانا یحییٰ امیر محمدی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے گھر میں آئے، والد محترم خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، مولانا یحییٰ امیر محمدی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد قاسم کا والد محترم وہ جو کہ مسجد کے اندر مسجد اقصیٰ میں جمعہ پڑھایا اور پھر نماز پڑھا رہے تھے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ہمارے سارے بزرگوں کو معاف فرما دے، جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، اور پھر بڑے بڑے بزرگ فوت ہو گئے، حافظ عبدالمنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحمید ہزاروی، اور اسی طرح مولانا رفیق سلفی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ سارے بزرگ جتنے فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے۔ مولانا یحییٰ امیر محمدی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر میں ایک کتاب لکھوانی تھی، کہتے ہیں خواجہ صاحب اس موضوع پر آپ نے کتاب لکھنی ہے، اور پھر نا اسی دن کا ایک واقعہ سنانے لگے، کہتے ہیں خواجہ صاحب میں فلاں مسجد میں تھا، وہاں نا 2 گروپ بن گئے، وہاں 2 گروپ بن گئے، بحث کون سی تھی، اور جوتا بیٹھ کر پہننا چاہیے یا کھڑے ہو کے پہننا چاہیے، اس مسئلے پہ 2 گروپ بن گئے، لڑائی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں پھر میں درمیان میں آیا، میں نے کہا اس وقت تو 2 یہ تسموں والے بوٹ ہوتے تھے وہ بیٹھنا پڑتا تھا، یہ سلیپر وہ بندہ بیٹھ کر اسی طرح کھڑے کھڑے پہن لیتا ہے، کون سی رجوعی بات۔ اس طرح باتیں حافظ عبدالمنان نورپوری رحمۃ اللہ لوگ بڑے منسوخ کرتے تھے، حافظ صاحب ایسے کرتے ہیں، حافظ صاحب ایسے کرتے ہیں، جامعہ محمدیہ کے اندر ہوتے تھے وہ بھی پڑھاتے تھے، میں بھی ہوتا تھا ادھر۔ میں نے دیکھا کہ حافظ صاحب بھی ایسے کرتے کہ نہیں، وہ بند بوٹ ہوتے تھے، ربڑ والے پہنتے، وہ کھڑے کھڑے جناب پہن کے جناب چلے، ایسے کئی مرتبہ میں نے دیکھا۔ میں کہ حافظ صاحب آپ کی طرف لوگ بڑی باتیں ایسے ایسے منسوخ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار باتیں تیری صحیح ہے، لوگ میں ایسے کام ہی کرتا نہیں، لوگ میری طرف منسوخ کرتے ہیں، حافظ عبدالمنان کرتا ہے، حافظ عبدالمنان اس طرح کرتا ہے، حالانکہ یہ بنا ان کی قصور میں کی کر سکتا، جھوٹی باتیں ایسی لوگ منسوخ کر دیتے ہیں۔ اور پھر مسئلہ چل پڑتا ہے تشہد کے اندر یہ انگلی حرکت دینی ہے جناب، ہے جی اپنا اپنا موقف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ لڑائی پہ شروع آئے، لڑائی شروع کر دے، یہ انگلی حرکت دینی، مسلسل حرکت دینی ہے، یا پھر بدل فوقتاً، یا پھر کیا کیا جائے، ایک تو مرتبہ حرکت دینی، اور پھر ایک تو استاد صاحب کہہ رہے تھے مسلسل جو حرکت دینا اچھا نہیں لگتا، یہ تو پھر ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی بچے کھیلتے نہیں ہوتی، بچوں کی کھیل ہوتی ہے چڑی اڈی کام اڈا چڑی اڈی کام، یہ تو ایسے لگتا ہے بڑا برا سا لگتا ہے۔ بہرحال لڑائی شروع ہو گئی، نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہمارے ایک عزیز سے وہ ایک مسجد کے اندر اتنا جھگڑا ہوا حتیٰ کہ سوٹیاں نکل آئیں، اور سوٹیوں کی بارش شروع ہو گئی، اور نمازیوں کی لڑائی بے نمازوں نے چھڑائی، نمازیوں کی لڑائی اور بے نمازوں نے آ کے چھڑائی۔ اور میرے بھائیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ کتاب لکھی ہے سمجھنے کے لیے، اور سمجھ کو اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اور پھر مسئلے بتاؤ، مسئلے اخذ کیا کرو، یہ نہیں کہ تم لڑائی کے شروع ہو۔ اور اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طریقے بھی بتلاتے ہیں طالب علموں کو، کہتے ہیں باب ایک قائم کیا، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باب قائم کر کے اس میں ایک حضرت عبداللہ بن عون کا قول نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عون کہتے ہیں کہ مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں، مجھے اپنے لیے بھی اور میرے دوسرے ساتھیوں کے لیے بھی، اپنے لیے پسند کرتا ہوں، دوسروں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھا کریں، سمجھ کر پڑھا کریں، اور دوستوں سے اس کے مفہوم پوچھا کریں، اور دوسرے نمبر پہ
کہا کہ حدیث سمجھ کر پڑھنی چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے جو نصیحت کی وہ ہمارے موضوع کے متعلقہ ہے۔ جو تیسری بات انہوں نے یہ کی وہ یہ تھی کہ جو لوگ فوت ہو گئے نا، اور جو لوگ فوت ہو گئے اچھے گمان سے انہیں یاد کی، اچھے لفظوں میں ان کو یاد کیا کرو، اچھے لفظوں میں، برے الفاظ سے کبھی ان کو یاد نہ کیا کرو۔ یہ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دو نقل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک اجتہاد ہم نے کیا اور صاحب کا جو تھے ہمارا اجتہاد ٹھیک ہے ان کے مخالف ہو گیا وہ برے ہو گئے۔ یہ تربیت کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے ہمارا اجتہاد جو ہے نا، اجتہاد جہاد کی طرف مڑ جاتا ہے۔ جہاد میں لڑائی ہوتی ہے نا، ہمارا اجتہاد جہاد کی طرف مڑ جاتا ہے، اور پتہ نہیں یہ ہمارے شہر کی تصویر ہے۔ ہمارا شہر بھی پہلوانوں والا ہے نا، وہ مسئلہ کرتے کرتے ایک پہلوانی دکھا دیتے ہیں، پھر ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ایک مسئلے میں ایک مسئلہ اس نے اخذ کیا، ایک ہم نے کیا، چلو جی ہم اس کے اجتہاد ہے نا ہم اس کا تسلیم کر لیتے ہیں، اس میں کوئی عزت میں فرق نہیں آتا۔ دیکھو ایک مسئلہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، یہ دیکھو عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صحابہ دیکھو کیسے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک مسئلہ پیش ہوتا ہے، ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک میت کی بہن ہے، ماں وراثت تقسیم کرو کیسی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ ہے بیٹی کو آدھا دے دیا جائے اور پوتی کو بھی آدھا دے دیا جائے، وراثت مکمل ہو گئی اور بہن محروم رہ جائے گی۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ تم جاؤ ایسا کرو، تم جاؤ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بھی جاؤ، وہ بھی میری طرح تمہیں فتویٰ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور پھر انہیں جا کے یہ بات کہی، ابو موسیٰ کے پاس گئے تھے، ہم نے ان کے ہاں یہ مسئلہ پیش کیا اور پھر ساتھ انہوں نے اس کا یہ حل بتایا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ فَسَيُطَاوِعُونِی، وہ بھی میری طرح ہی مسئلہ بتائیں گے۔ اور جب انہوں نے اب حضرت ابو موسیٰ اشعری کی یہ بات سنتے ہیں، پھر انہوں نے کیا کہا، اگر میں نے ابو موسیٰ اشعری کی طرح میں نے بھی مسئلہ بتایا لَقَدْ زَلَلْتُ إِذَا مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، میں تو سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ کہنے لگے میں تو وہ مسئلہ بتاؤں گا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اور سرور کائنات نے کیا بتایا تھا کہ بیٹی ہے آدھا ملے گا، پوتی کو سدس ملے گا، سدسان مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو بہن ہے وہ اسباب مع الغیر ہونے کے ناطے سارا مال لے لے۔ کہنے لگے وہ لے اس طرح یہ مال کی تقسیم ہوگی۔ جناب یہ گروہ جو تھا اس کے بعد جاتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس، اور پھر ان کو جا کے یہ ساری عبداللہ بن مسعود کی یہ بات کہی نا۔ میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں نا ایک مسئلہ ہمارا اختلاف ہو گیا اور پھر ہم فیصلہ ماننے کے لیے، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ٹانگ میں کٹوریاں ہم مارتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا بات کہی تھی؟ کہنے لگے جب تک تم میں یہ عالم موجود ہے میرے پاس آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جاؤ عبداللہ بن مسعود سے مسئلہ پوچھا کرو تم جا، جب تک تم میں یہ عالم موجود ہے اور مجھ سے مسئلہ پوچھنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں یار زیادہ عالم دین ہے، انہوں نے اجتہاد کیا بہتر ہوگا، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ کہتے ہیں لقد زللت، عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں، لقد زللت اذا وما انا من المهتدین۔ اور پھر دیکھو ایک مسئلہ داڑھی کا مسئلہ چل پڑتا ہے، کہتے ہیں داڑھی کا مسئلہ وہ ایک مٹھ کے برابر۔ سر کی حضرات تو اس چیز کے قائل نہیں۔ رسول پاک کی ایک حدیث آتی ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو معاف کر دو، لیکن جو پریشان کن بات ہے وہ میں آپ کے سامنے ذرا رکھوں گا۔ جو اہل حدیث نہیں وہ کیا کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے داڑھی کٹاتے، ایک مٹھ کے برابر ہو جاتی تو فالتو کٹا دیتے حضرت عبداللہ بن عمر۔ اور پھر جو اہل حدیث نہیں وہ تعویل یہ کرتے ہیں کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک مٹھ برابر تھی، آپ نے کبھی کٹوائی نہ تھی، وہ تو قدرتاً تھی، اور پھر یہ صحابی اس وجہ سے کٹاتے تھے آپ سے بڑی نہ ہو جائے، اس لحاظ سے رسول پاک سے بڑی نہ ہو جائے، اس لیے کٹانا ضروری ہے۔
یہ کئی کلمے نے سنے تھے. اور پھر دکھ کی بات جو یہ کہ کئی اہل حدیث بھی انہوں نے اس قول کو غیر اہل حدیثوں سے مستعار لے کر اور پھر اپنا مذہب بنا لیا کہ ایک مٹھ داڑھی کٹانا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جو کٹاتے تھے اس وجہ سے نبی پاک کی داڑھی سے بڑھ نہ جائے. میرے بھائیوں یہاں تک بات نہیں رکے گی. یہ داڑھی ہے خدا کا عطیہ, یہ داڑھی قدرت کا عطیہ, اور اس کا حکم رسول پاک نے واضح کر دیا ہے. اور پھر ہم اس خیال بد کی روشنی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو تھا, حضرت انس بیان کرتے ہیں بخاری شریف میں, کان رباتن, آپ کا قد درمیانہ تھا, لیس بالطویل ولا بالکثیر, رسول پاک چھوٹے قد کے نہیں تھے نہ لمبے قد کے تھے. اور جس کا قد چھوٹا ہوگا کیا وہ رسول پاک کے قد کے برابر ہونے کے لیے نیچے اپنا ٹائر نکال دے, اور جس کا قد بڑا ہو کیا وہ رسول پاک کے قد کے برابر ہونے کے لیے اپنی ٹانگیں کٹوا دے. اور اس خیال بد کی روشنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور کیونکہ قد کا بڑا ہونا خدا کا عطیہ ہے اور داڑھی کا چھوٹا ہونا, داڑھی کا بڑا ہونا خدا کا عطیہ ہے. یہ نہیں کہ ہم اسے کٹوانا شروع کر دیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں باب الدین یسرن, اب دین تو بڑے آسان ہے, کوئی لڑائی کا نہیں کرتے. باب الدین یسرن, دین بڑے آسان ہے. امام بخاری باب بیان کرتے ہیں اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ, رسول پاک نے کیا ارشاد فرمایا تھا, میرے ہاں پسندیدہ دین کون سا ہے, اور جو دین سچا ہو سیدھا ہو. کہ دین تو سیدھا سادہ ہے, اور کس طرف جا رہے ہیں, لڑائیوں کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا, ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بعض اوقات حل نہیں کرتے, لیکن ہم پیچھے بڑھ جاتے ہیں مسئلے کے حل کے لیے, پیچھے بڑھ جاتے ہیں, پھر لڑائی کی طرف شروع ہوتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, وہ پڑھتے کہتے ہیں فاکہۃ و ابا, جس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں فاکہۃ میں نے ہے پھل, ابا میں نے ہے چارہ. کہتے ہیں فاکہۃ اس کا معنی تو ہمیں معلوم ہے لیکن ابا کا معنی ہمیں معلوم نہیں. پھر کہنے لگے یہ تو تکلف ہے, پھر کہنے لگے عمر کی ماں کے بیٹے یعنی اپنے آپ سے مخاطب ہے, اگر تجھ کو ابا کا معنی معلوم نہ بھی ہو تو تجھے کیا تکلیف. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں حل کر کے چھوڑیں گے, نہیں تو لڑائیاں اگر دوسرا ہماری بات نہ مانے. امام بخاری رحمۃ اللہ ہر مسئلے کو حل نہیں کیا ہے, باب قائم کر دیا اور پھر لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیا, آپ یہ بنا لو, یہ رائے کام قائم کر لو, ٹھیک ہے قائم کر لی, لیکن لڑائی کس کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں, باب من رأى مع امرأته رجلا, ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ غیر کو دیکھتا ہے, اگر اسے قتل کر دے کیا اسے آدمی کو خامن کو بدلے میں قتل کیا جائے گا یا نہیں. اختلاف کا حل کیے بغیر مسئلہ چھوڑ دیا. آگے جمہور کے وہ کہ مارا جائے گا, یہ وہ الگ بات ہے, لیکن بات ہماری سب چاہتے ہیں صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بات. امام بخاری بات قائم کرتے ہیں باب اذا قتل بحجر او بیاسن, اگر کوئی شخص قتل کر دے کسی کو پتھر یا لکڑی سے تو پھر بدلے کے اندر اس کو کس طرح مارا جائے گا. اختلاف کا حل کیے بغیر ہی آگے اتر جاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات تقریر بھی دے دیتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں تمہیں نا اگر مگر نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اگر میں کاش ایسے کر دیتا ایسے ہو جاتا, اگر مگر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ شیطان کا راستہ کھول دیتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی ایک نسائی شریف کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص, بخاری نسائی شریف کی حدیث ہے کہ کسی کو مصیبت پہنچے نا تو یہ نہیں کہنا چاہیے کاش میں ایسے کر لیتا نا ایسے ہو جاتا, مصیبت نہ پہنچی, اس سے شیطان کا راستہ کھولتا ہے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واضح کرتے ہیں کہ ہر موقع پہ کہ لفظ لو اگر مگر کہنا حرام نہیں ہے. یہ تو قرآن کے اندر یہ دیکھو تکبیر کیسے دیتے کہتے ہیں قرآن کے اندر ہے نا. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا لو ان لی بکم قوۃ، قرآن پاک میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دیتے ہیں کہ لو ان لی بکم قوۃ، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لو کہنا حوالہ دیا کہ لو کنت راجما امراۃ من غیر بینۃ، اگر میں بغیر دلیل کی کسی عورت کو قتل کر دیں، جس کا ترجمہ یہ ہے رجم کرتا. لفظ لو کا استعمال کیا، اور جن روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ لفظ لو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں. مطلب یہ ہے کہ اپنی تدبیر پر نازاں ہو کر اور اللہ کی مشیت سے غافل ہو کر اگر مگر نہیں کہنا چاہیے. یہ تدبیر دے دیتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ. ایک اور مثال سمجھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں، باب اذا شرب الکلب فی الاناء، ایک باب قائم کیا ہے. اور پھر بالترتیب انہوں نے 3 حدیثیں بیان کی ہیں. کتا برتن میں منہ ڈالے 7 مرتبہ دو. اور پھر دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک کتا تھا اور وہ گیلی مٹی کھا رہا تھا، ایک شخص آیا اس کو ترس آیا، اس نے اپنا موزہ اتار کر پھر پانی نکالا اس کو پلا دیا. اور پھر تیسری حدیث امام بخاری باب اذا شرب الکلب فی الاناء، اس کے اندر نقل کرتے ہیں تیسری حدیث کہ کانت الکلاب تقبل وتدبر فی المسجد فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکون یرشون شیئا، کہ نبی پاک کے زمانے میں مسجد نبی میں کتے آتے جاتے تھے لیکن اس کو دھوتے نہ تھے، وہ دھوتے چھینٹے نہیں لگاتے. یہ 3 حدیثیں نا بترتیب ذکر کی. آگے نہ دیکھیے ذرا غور کریں. بعض نے یہ کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتے جنت کتا اس کی پاکی کے قائل ہیں، استدلال کیا. بعض نے کہا نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختلاف علماء کے جو اختلاف تھے وہ سامنے رکھے، علماء کے اختلاف کو سامنے رکھا، وہ کتے کی پاکی کے قائل نہیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ دونوں طرف کی احادیث ذکر کر دیتے ہیں، جس میں اختلاف ہوتا ہے اور حل نہیں کرتے. اب یہ ناظرین، یہ قاری خود ہی فیصلہ کر لے کون سی حدیث کا آپ نے اور کون سا اجتہاد، کون سا مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے، فیصلہ کیے بغیر ہی آگے گزر جاتے ہیں. میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں باب التعوذ من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگنا. اختلاف تھا کہ عذاب کس کو ہوتا ہے، متکلمین کا بڑا اختلاف تھا. عذاب کس کو ہوتا ہے؟ عذاب آیا جسم کو خالی ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے، یا جسم اور روح کو ہوتا ہے، دونوں کو ہوتا ہے. اختلاف شدید تھا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہم حسب منشا دلائل نہیں ملتے. وہ اس کا ذکر تک نہیں کیا انہوں نے کہ روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں، اس اختلاف کو ذکر کیے بغیر صرف یہی ثابت کیا کہ عذاب قبر ہوتا ہے. وہ اختلاف میں پڑھتے ہی نہیں اور اختلاف میں پڑھنا پسند ہی نہیں کرتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ایک مثال اور سمجھیے، باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائم کرتے ہیں باب استقبال الرجل وهو يصلي. باب قائم کیا باب استقبال الرجل وهو يصلي، کہ آدمی جو ہے نا، جو نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے. اب اختلاف ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. آپ اختلاف سمجھو ذرا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے. زید بن ثابت کا قول نقل کیا، کہتے ہیں کہ آدمی کی نماز آدمی کی نہیں کاٹتی، ایسے ٹوٹتی نہیں. اختلاف ہو گیا نا، اور اختلاف ہو گیا نا. حضرت عثمان قائل نہیں
زید بن ثابت کہتے ہیں ڈھونڈتی نہیں. آپ اختلاف ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حل کیسے کر رہے ہیں؟ اور وہ کفر کے فتوے نہیں نکالنے والے تھے اور وہ لڑائی نہیں کرنے والے تھے. وہ اجتہاد کیا کرتے تھے. میرے بھائی اجتہاد کرنا چاہیے. لڑائی کا ہم کو کس نے کہا؟ وہ کفر کا فتویٰ نکالنے کا کس نے ہمیں سبق دیا؟ کہتے ہیں یہ دیکھو تطبیق کتنے آسان انداز سے دے رہے ہیں کہ آدمی نمازی کے سامنے بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں. ادھر نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے بیٹھ جائے. تطبیق کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کی توجہ دوسری طرف اور جو سامنے بیٹھا اس کی طرف مبذول نہ ہو، زید کی بات صحیح ہے. اگر آدمی کی توجہ اس آدمی کی طرف مبذول ہو جائے تو عثمان کی بات صحیح ہے. کیسی بات ہے؟ تطبیق دی کتنے آسان انداز میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اذان کہتے ہیں وضو کر کے اذان دینی چاہیے یا بغیر وضو کے بھی دے سکتا ہے. آپ اختلاف ہے. ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ لا باس، کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، بغیر وضو کے بھی اذان دے دے. اب باری آتی ہے وہ بھی بڑے امام عطا رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں الوضوء حق و سنہ، کہتے ہیں وضو کے لیے اذان کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اختلاف ہو گیا کہ نہیں؟ آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی ایک چھوٹی سی بات پیش کرتے. اختلاف ہو گیا نا، حل کیسے کر رہے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وقالت عائشہ تو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. کہتے ہیں ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک ہر حال میں اللہ پاک کو یاد کیا کرتے تھے، خواہ وضو ہو یا بے وضو ہو. اور دیکھو تطبیق کیسے دے رہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. کہتے ہیں اذان کہنا وضو کر کے بہتر ہے، وضو کر کے اذان دینا بہتر ہے. اور جنہوں نے نا وضو کی شرط لگائی ہے نا انہوں نے افضلیت والا پہلو اختیار کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے افضلیت والا پہلو اختیار کیا ہے. یار وضو کر لینا بہتر ہے. اختلاف ختم ہو گیا نا. وہ ایسے میرے بھائی اختلاف پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک اور مثال ہم دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ران جو ہے نا وہ سطر میں داخل ہے یا نہیں. ران جو ہے وہ سطر میں داخل ہے یا نہیں. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْحَةٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَاشٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ عورا وقال انس حصر النبي صلی اللہ علیہ وسلم انفخذه. قال ابو عبد الله وحديث انس اسند. قال ابو عبد الله وحديث انس اسند وحديث جرحة احوت. امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن عباس جرحت اور محمد بن جاش سے ہے کہ رسول پاک سے الفاقیز عورا ران سطر میں داخل ہے. ران سطر ہے. حضرت انس کہتے ہیں اب تو دوسرا اختلاف سن رہا. اگر سطر ہے تو وہ نمایاں تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اگلی طرح روایت سنیں وقال انس. حضرت انس کہتے ہیں حسن النبی عن فاقیزہ، رسول پاک نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا. اور رسول پاک نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا. اب اختلاف ہو گیا کہ نہیں؟ اختلاف تو ہو گیا کہ رسول پاک کا فرمان ہے جی ران سطر میں داخل ہے. اور حضرت انس کیا بیان کر رہے ہیں؟ رسول پاک نے ران سے کپڑا ہٹایا. اور پھر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ میرے بھائیوں اب ان کا کام ہے مسئلے حل کرنا. کہتے ہیں وحدیث انس اسند. انس کی حدیث سند کے لحاظ سے مضبوط ہے، محفوظ ہے، مضبوط ہے. وحدیث جرحۃ احوت. اور جرحۃ کی حدیث بھی ہے صحیح، کوئی شک نہیں، لیکن اس میں احتیاط مضبوط ہے. احوت اس میں صرف تفضیل کا صیغہ استعمال کیا. احوت اس میں
احتیاط ملحوظ ہے. کہتے ہیں حتی نخرج من اختلافہم، حتی نخرج من اختلافہم، اسی طرح ہم اختلاف سے ایسے نکل سکتے ہیں اور لڑائی نہیں کرنی. یعنی رام بالفرض سطر میں داخل نہیں ہے اور تب بھی اس کے چھپانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ دیکھا مسئلہ کیسے حل ہوا. احوت کا لفظ بولا تو یار احتیاط اس طریقے کے چھپائی. یہ مسئلہ ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اختلاف کوئی اجتہادی مسئلہ ہے، اختلاف ہے اور ائمہ کا اختلاف ہے، تبریک کیسے دے رہے امام بخاری رحمۃ اللہ. میرے بھائیوں ہمارا اگر اختلاف ہو جاتا ہے نا تو کسی معاملے کے اندر اور نقطہ نظر اگر ہمارا کمزور ہے نا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور نقطہ نظر اگر ہمارا کمزور ہے ہم لڑائی کے اتر آتے ہیں اور تو نے میری بات کیوں نہیں مانی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر حضرت عبیدہ کا ایک قول پیش کیا. حضرت عبیدہ عراق کے قاضی تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی یہ رائے تھی کہ بلد کی بیع درست نہیں. یعنی یہ ایک لونڈی ہے اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے بلد کہ بلد کی بیع درست نہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ کے اختلاف تھا، کہتے ہیں کہ نہیں بلد کی بیع درست ہے. یہ اختلاف تھا، اختلاف ہو گیا. اپنی جگہ وہ فتویٰ دیتے، اپنی جگہ ان کا اجتہاد تھا کہ بلد کی بیع درست نہیں. اور حضرت علی کا تھا کہ بلد کی بیع درست ہے. اب اختلاف تھا. اب دور آتا ہے حضرت عمر بن خطاب کا دور چلا جاتا ہے، عثمان غنی کا دور ختم ہو جاتا ہے اور دور آتا ہے کن کا؟ حضرت علی المرتضیٰ کا دور آتا ہے. اور حضرت عبیدہ یہ عراق کے قاضی یہ آتے ہیں حضرت ان کے پاس آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں. آ کے کہتے ہیں اے امیر المومنین بات یہ تھی کہ ہم ابو بکر صدیق کے دور میں فتویٰ دیتے رہے، ہم عمر کے دور میں یہ فتویٰ دیتے رہے کہ بلد کی بیع درست نہیں ہے. اب آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ کیونکہ فتویٰ تو آپ نہیں چلے گا، آپ کی حکومت ہے، آپ کی امیر المومنین ہے، ہم اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ انہوں نے کہا اے تم فیصلہ کرو جیسے تم ابو بکر صدیق کے دور کے اندر، جیسے تم عمر فاروق کے دور کے اندر کرتے رہے، جیسے تم فیصلہ کرو بھی وہی فیصلہ کیا کرو. کیونکہ انی اکرہ الاختلاف، میں اختلاف کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں اور میں اختلاف کو پسند ہی نہیں کرتا ہوں. اور ان کا اپنا نقطہ نظر میرے بھائیوں نے ہار مانی کہ نہیں بات چلے گی ابو بکر کی چلے گی، بات چلے گی تو حضرت عمر بن خطاب کا فتویٰ. اس میں ان کی کوئی توہین تو نہ ہوئی تھی. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں باب تعلیم الفرائض کے اندر. یہ تعلیم دیتے ہیں لوگوں کہ اپنے کو لوگ گلا نہ کرے کرو. کہتے ہیں تعلموا قبل الزانین وقال عقبہ کا قول نقل کیا تعلموا قبل الزانین. اور لوگوں اٹکل پچو یہ جو ہے نا تعلموا علم حاصل کرو اس سے پہلے کے لوگ اٹکل لگانے والے پیدا وہ اپنی طرف سے اور باتیں گھڑ گھڑ کر استدلال غلط کرنے والے یہ پیدا اس سے پہلے کہ تم قرآن و حدیث پہلے اور پہلے قرآن پڑھو اور پہلے حدیث پڑھو اور پھر دیکھو اس سے کیا مسئلہ عقد ہوتا ہے. آیا میرا نقطہ نظر کوئی درست ہے یا نہیں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیم دیتے ہیں لوگوں اور ہم اختلاف کرتے ہیں بات یہ چاہنے کی اور ہمارا نقطہ نظر ہمارا اجتہاد کرتے ہیں، ہمارا نقطہ نظر اگر کمزور بھی ہوتا ہے ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ہماری لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور نیٹ پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے فتوے کفر کے فتوے پتہ نہیں کدھر ہم یہ مسئلہ لے جاتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں لوگوں باب ما یکرہ، یہ ایک چھوٹے سے بات ذرا سماعت فرما لیں. باب ما یکرہ من الطعام کی یہ تعلیم دے رہے ہیں لوگوں مکروہ ہے ما یکرہ من الطعام کی. دین کے اندر تشدد اور سختی اختیار کرنا مکروہ ہے. والتنازع فی العلم، یہ دیکھو ہمارے متعلقہ یہ بات والتنازع فی العلم، علم کی باتوں میں لڑائی کرنا برا ہے. والتنازع فی العلم والتنازع فی العلم، علم کی باتوں میں لڑائی کرنا حرام ہے. والغلو فی الدین، اور دین کے معاملے میں غلو اختیار کرنا اور منع ہے. والبدع، اور دین کے معاملے میں بدعت ایجاد کرنا یہ بھی مکروہ. ہمارا نقطہ نظر اگر کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے. اور ایک اور بات جو سلفی بھائی ہمارے جو محقق ہے میں ان کی بات نہیں کرتا اور پھر آسانی کے ساتھ جو ہماری بات نہیں مانتا ہم کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کے عامل ہے، ہم ہی جنتی ہیں دوسرے سارے جانتی ہیں.
اور پھر غیر عادت عیسوی کو جنت میں نہیں جائیں گے، اور پھر نعرے بازی بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، خواہ کسی مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتا۔ کسی کو جہنمی نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ہی جنتی، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ ہر شخص جائے گا، ہر شخص جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا ہر شخص جنت کے اندر جائے گا۔ کل امتی یدخل الجنہ، میری ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی سوائے جس نے انکار کیا۔ یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور تابعداری کرنا، خواہ وہ کسی مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ تو پکی بات ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کا ایمان خود ہی توڑ کر کسی کو جہنمی یا کافر کہہ دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ تو اللہ پاک کی صفت تھی، اور یہ تو اللہ پاک کی صفت تھی۔ کسی کے یہ امانہ توڑنا، یہ تو اللہ کا کام تھا۔ اور ہم نے تبلیغ کر کے، اور پھر ہم نے تبلیغ بھی کی، ہم نے اس کا ایمان بھی توڑ دیا، ہم نے اس کو جنت یا جہنم کے اندر بھی پہنچا دیا۔ اور میرے بھائی، یہ تو امانہ توڑنا، اور کسی کا ایمان کوئی توڑ نہیں سکتا سوائے اللہ پاک کے۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا، آپ نے پیغمبر انما علیک البلاغ، پیغمبر تیرے ذمہ پہنچا دینا، حساب لینا ہمارے کام ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، کسی کو جنت کسی کو جنت، یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ ہمارے ذمہ صرف تبلیغ ہے، اور کسی میں کفر کے فتوے، کسی کو جہنمی کہنا یہ بالکل حرام ہے۔ اور پھر یہ دیکھو، یہ قرآن پاک ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سبق دیا ہے۔ یہ آخری باب بھی ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، ہم قائم کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے ونضع، ہم رکھیں گے، ہم قائم کریں گے۔ تو اللہ قائم کرے گا تو پھر میرے بھائی ہم کون ہوتے ہیں کسی کا ایمان توڑنے؟ اللہ کہتا ہے کسی کا ایمان و کفر امان ہم توڑ دیں گے۔ ہم کیوں توڑ دیں؟ ہمارے لیے تو حکم یہ، اگر ہمارے لیے یہ حکم ہوتا پھر تعالیٰ ہوتا ہی سیدھا، اللہ جمع متکلم کا سیدھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم قائم کریں گے، ہم توڑیں گے۔ یہ یزو یزان یزون تادو تادان یزن، تادو سیدھا ہوتا، حاضر کا سیدھا ہوتا، یہ جمع متکلم کا ہے کہ ہم قائم کریں گے۔ لہذا یہ اللہ کا کام ہے، کسی پہ کفر کے فتوے نکالے، کسی کو جہنمی کہہ دیں گے تو جائے گی نہیں۔ ہمارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، وہ احسن انداز سے تبلیغ کرنا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرمائے امام بخاری وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہتے ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے، صرف اختصار کے ساتھ میں دو باتیں پیش کروں گا اور اپنی بات کو اختتام تک لے جاؤں گا۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور موازین جو ہے یہ میزان کی جمع ہے۔ اور پھر قرآن کے اندر میزان اور موازین دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کیا میزان ایک ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ محدثین کہتے ہیں میزان تو ایک ہی ہوگی، لیکن جن اشخاص سے جن لوگوں کے اعمال نامے تلے جائیں گے نا، اللہ اکبر، ان کی بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یا شاید اس وجہ سے جمع کا لفظ ہے اس میزان کی ضخامت اور حیبت کے اعتبار سے یہ جمع کا لفظ بولا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک اختلاف ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ موازین موصوف ہے اور قسط جو ہے یہ صفت ہے، موصوف صفت ہے، اور موصوف صفت کے اندر مطابقت ہوتی ہے، یہاں مطابقت نہیں، پہلا لفظ جمع کا ہے اور دوسرا واحد کا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب صفت مصدر ہونا تو موصوف کی تینوں حالتوں میں، موصوف کی تینوں حالتوں مصدر مفرد لانا درست ہوتا ہے۔ جیسے میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط، یہ اس کا جواب ہے۔ اور بیان کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، بنو آدم کے اعمال اور ان کے قول تولے جائیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں قول وہ بھی تو اعمال میں شامل ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک عام چیز کا ذکر کر کے نا بعض کے اندر خاص کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِصَاصُ وَالْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ، کہتے ہیں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ قصاص کا لفظ جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی جو انصاف،
وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ یہ کس کا لفظ جو ہے نا، اگر کاف کی زیر کے ساتھ ہو، اگر کاف کی زیر کے ساتھ ہو تو معنی انصاف، ایسے فعل ہے اقسطا اور اس میں فاعل ہے مقسط، یعنی وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر کاف کے زبر کے ساتھ ہو، اگر کس کا لفظ کاف کے زبر کے ساتھ ہو پھر معنی ظلم، پھر باب قاسطا یقسطو سے، قاسطا یقسطو سے اس میں فاعل ہے القاسط ہے، اس میں فاعل بام القاسطون قرآن کے اندر آیا جس کا معنی پھر ظلم ہوتا ہے۔ حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن قال نبی جرا عن ابي هريره رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ تھے سب سے بڑے راوی، حافظ الحدیث، اور پھر ان سے 5374 روایتیں ہیں، احادیث ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے، بلکہ ایک اور ہے امام حاکم کا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام دارقطنی اور ابو بکر نیسابوری جیسا کوئی نہیں دیکھا محدث۔ ابو بکر کہتے ہیں نیسابوری کہتے ہیں میں نے امام اسحاق اور ابن خزیمہ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ ابن خزیمہ کا کہنا ہے کہ میں نے محمد بن اسماعیل جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے، اور محمد بن اسماعیل امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل اور علی بن مدینی جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید انصاری جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ اور مالک جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے، اور امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب جیسا کسی کو محدث اور حافظ نہیں دیکھا ہے، اور پھر سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ تھے سلسلے بات کہ میں نے ابو ہریرہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے رب تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ یہاں کلمتان سے مراد نحو کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ دو بول مراد ہیں، کہ دو کلمے دو بول مراد ہیں کہ رب تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، فرمایا زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں ان کا وزن ہی بہت زیادہ۔ فرمایا وہ دو کلمے کون سے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے۔ اور یہ دیکھو یہ رب تعالیٰ کو اگر محبوب ہے تو پڑھنے والا بھی تو بڑا محبوب ہوگا، اور جو وظیفہ کرتا ہے وہ بھی تو محبوب ہوگا نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ پاک کو بھیجتا ہے نا، ایک طویل حدیث ہے مختصر اختصار کے ساتھ کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، یہ دیکھو یہ مجلس کہاں میرے ذکر کی لگی ہوئی ہے، یہ درس بخاری چل رہا ہے، اور فرشتے آتے ہیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہ فارغ ہو کر جب مجلس برخاست ہوتی ہے، یہ فرشتے جو آئے تھے اسپیشل فرشتے آتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ پوچھتا ہے تم کہاں سے آ رہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری مجلس سے وہ لگی ہوئی تھی وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اچھا بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا؟ نہیں دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے پھر کتنی کیفیت ہوتی ان کے ڈرنے کی۔ اچھا مجھ سے وہ کون سی چیز کا مطالبہ کرتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، میں نے یہ دیکھو محبوب مجلس، یہ اللہ پاک کو یہ پڑھنے والے ہم نے یہ وظیفہ کیا، یہ کلمہ یہ وظیفہ اللہ کو محبوب، اور انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ فرشتوں جو حاضرین تھے میں نے سب کو معاف فرما دیا ہے، میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ ایک تو ایسا آیا تھا اس کو تو وہ اسپیشل عبادت کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو درس حدیث کے لیے نہیں آیا تھا، اس کو آپ نے کسی کام کی کسی شخص کے ساتھ کام تھا، اس نے کہا چلو مجلس جو ڈسٹرب نہ ہو خراب نہ ہو، بعد کے اندر جب یہ فارغ ہو لیں گے میں اپنے مطلوبات ان کو بھی دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اور یہ نیک مجلس اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے اور اس مجلس کے ساتھ بیٹھنے والا اور نیکی سے وہ بھی نہیں بن جائے گا، میں نے اسے بھی معاف فرما دیا ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے
سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ پاک ہم پہ راضی ہو جائے اور اللہ پاک جس مقصد کے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما دے. لوگوں نے بڑا دعاؤں کے لیے کہا, اللہ پاک سب کی دعائیں تمنائیں پوری فرما دے. بعض لوگ بڑے بیمار دعاؤں کی درخواست کی ہے, اللہ تعالیٰ سب کے جو بیمار ہیں اللہ پاک شفا عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ المبین.